ویسے ڈاکٹر صاحب اولاد کتنی نعمت ہے اور والدین کتنی نعمت ہے، یہ جب دونوں باہم بچھڑتے ہیں نا، یہ مجھ سے پوچھیے آپ، میرے امی ابو نہیں ہیں، پھر قدر ہوتی ہے۔ میرے امی ابو نہیں، تو مجھے بہت یاد آتے ہیں۔ کئی لمحات ایسے ہوتے ہیں قاری صاحب جہاں میں اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو بہت یاد کرتا ہوں، صحیح بات، اور میں ان کا کوئی نعم البدل ہو ہی نہیں سکتا، کوئی ماں باپ کی جگہ نہیں لے سکتا۔ اور کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسنین جب آپ کے پاس آتے ہیں نا گود میں، ایک تو ہوتا ہے چومنا بوسہ لینا، اور ایک ہے سونگنا، جیسے انسان پھول کو لے کے سونگتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول بوسہ بھی لیتے پھر سونگتے۔ مفتی صاحب آپ کو بھی یاد آ گئے، گھر میں کوئی یاد آ گیا، امی یا ابو؟ کون یاد ہے مفتی صاحب؟ مت بہنے دیجیے آنسو، یہ تو بڑے پیار کے آنسو۔ ہمارا ڈاکٹر صاحب یہ ایک میں جب بھی یہ دیکھتا ہوں تو ظاہر ہے جو اولاد والے ہیں وہ اس کا درد سمجھ سکتے ہیں، تو میرے ایک دعا نکلتی کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی والد یا والدہ کو اولاد کا درد نہ دے۔ اللہ بڑا مشکل، بڑا سخت درد ہوتا ہے۔ بڑا اہم سوال کیا جا چکا ہے، اور سوال یہ ہے کہ یوم علی جو کہ 21 رمضان المبارک کو، اس کو ہم کہتے ہیں کہ 21ویں شب پر جو ہے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم شہادت کے درجے پر فائز ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے 19 رمضان المبارک کو ان کو ضربت لگی تھی اور عبد الرحمن ابن ملجم نے ان پر حملہ کیا تھا۔ تو اب میسوی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اخبار کی ایک ہیڈنگ انہوں نے بتائی، اور اس اخبار میں لکھا ہے کہ سندھ حکومت نے یوم علی کے جلوس پر پابندی لگاتی ہے، بین کرتی ہے۔ تو میسوی صاحب کا کہنا ہے کہ بین تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا اور ہوگا نہیں، اور اس سے ایک اختلافی نقطہ نگاہ سامنے آئے گا، اور اس سے ایک افراتفری پیدا ہو سکتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ SOPs بنائیں، بجائے اس کے کہ آپ مل کر بیٹھ کر اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں، اور اس کو یا تو عارضی طور پر اگر معطل کرنا ہے تب بھی وہ بھی بتائیں، لیکن آپ خود سے فیصلہ نہ کریں۔ میسوی صاحب کا کہنا ہے کہ ہم اس فیصلے کو قبول نہیں کرتے، لیکن جناب مفتی حنیف قریشی صاحب تشریف فرمائے، وہ بھی اپنا کوئی موقف بتانا چاہتے ہیں۔ جی لیکن ڈاکٹر صاحب جہاں تک مسئلہ کرونا وائرس کی وبا کے آنے کے ساتھ علماء کا اور حکومت کے مابین جو ہمارا ایک نمازوں کے حوالے سے یہ جو SOPs طے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حکومتوں کی تاریخ میں پہلی دفعہ بلکہ پاکستان کی جو PTI حکومت ہے اس کے پہلی دفعہ انہوں نے ایک مؤثر انداز سے ایک عاقلانہ طور پر یہ انہوں نے سلسلہ کیا کہ علماء کو بٹھا کر SOPs طے کر کے پھر جمعہ اور باقی اجتماعات کی اجازت دی۔ اس کے بعد جو سندھ حکومت نے ایک جس کو کہتے ہیں سٹیپ لیا کہ 5 افراد ہی مسجدوں کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اس پر جو انہوں نے مساجد کے اندر بدتمیزی کا طوفان بپا کیا، علماء کی توہین کی گئی، گرفتاریاں کی گئیں۔ جرم کیا ہے مولوی کا کہ اس نے نماز پڑھا دی ہے، اور یہ سندھ حکومت کے وہ سید صاحب جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب، یہ ان کے اقدامات ہوئے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اس کے باوجود علماء اہل سنت وہ کسی تصادم کی راہ پر نہیں آئے، انہوں نے کہا ہے چلو ٹھیک ہے گورنمنٹ روکتی ہے تو اس سب کچھ برداشت کیا، لیکن لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں بنایا گیا۔ اب بھی آپ دیکھیں کہ جمعے کے اجتماعات روکنے کے لیے 12 سے لے کر 3 بجے تک کرفیو ہوتا ہے سندھ گورنمنٹ کے ہاں، حالانکہ ان کی وفاقی حکومت کا ایک SOP صدر مملکت کے زیر تمام ہو چکا ہے، اور پھر یہاں آپ دیکھیں کہ جو جمعے کی رات کو یہاں شب خون مارا گیا ہے، وزیر اعلیٰ صاحب نے رات 12 بجے وہ آرڈر دے رہے ہیں، حالانکہ وہاں طے ہو چکا ہے، گورنر کے ساتھ میٹنگ میں علماء نے طے کر دیا ہے کہ SOPs پر عمل کرتے ہوئے جمعہ ہوگا۔ ابھی میں آپ کے چینل سے باہر یہ جو امتیاز مارکیٹ ہے اس کے باہر ابھی 5 منٹ پہلے یہ زمانے سے باہر سینکڑوں لوگوں کی لائن اس طریقے سے بنی ہوئی ہے، یہ بالکل آپ کے یہ گیٹ کے باہر، اور اگر کہیں تو ابھی تصویر ہم تو روز دیکھتے ہیں۔ اب کہنے کا یہ مطلب ہے کہ کیا ان لوگوں کی یہ واضح طور پر یہ دین دشمنی نظر نہیں آ رہی ہے؟ پھر یہ کہتے ہیں علماء ہمارے خلاف بات کر رہے ہیں، بھائی کرونا صرف مسجدوں میں آ گیا، بات آ گئی ہے یوم علی کے ان کا مسئلہ ایک اور بھی ہے، میں اس کی طرف آ رہا ہوں۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، جی جی یہ تو اپنے خلاف ہو گئے۔ میں بات کر رہا ہوں ابھی جو ایک ہے یوم علی کا یا ان کی محبت کا، وہ ایک شیعوں کے نہیں ہے، مولا علی پاک، مولا علی پاک ہر مومن کے ہیں، اور ان کا یوم شہادت اس کا جو غمناکی نمناکی ہے وہ صرف شیعوں کی نہیں ہے، وہ ہم سب کی ہے، اور اس دن کو جو ذکر علی ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ایک بہت بڑی تاریخی حقیقت ہے۔ دیکھیں مولا علی کی محبت کے بغیر بندہ مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اب اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ
کہ اگر گورنمنٹ ایک اجتماع پر پابندی لگاتی ہے، مجھے ایک بات بتائیں، اگر یوم علی کا اجتماع زبردستی ایک کمیونٹی کرتی ہے جو سب کو پتہ ہے 5%، 10% جو بھی ہے اکثریت میں نہیں ہے، تو کیا گورنمنٹ سندھ یا پورے پاکستان کی حکومت عید کے اجتماع روک سکتی ہے؟ جمعۃ الوداع کے اجتماع روک سکتی ہے؟ نہیں. باقی جو اجتماعات ہیں وہ روک سکتی ہے؟ تو ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس حوالے سے، چونکہ یہ ایک ایونٹ ہے شیعہ کمیونٹی کا کہ وہ اس دن کو اپنے جلوس نکالتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، گورنمنٹ ان کو محدود حوالے سے اجازت دینے کے لیے ایس او پیز بنانے کے لیے ان سے بے شک مذاکرات کرے. محدود پہنانے پہ اجازت دی جائے. بیسوی صاحب کا اعتراض بجا ہے، اور جس طرح مساجد اہل سنت کی مساجد پر جو احتیاطی تدابیر لاگو کر کے اور ان کو کچھ کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اس طرح اجازت ان کو بھی ہونی چاہیے. اور اگر کھلی سر عام بالکل اس طرح جس طرح ہمیشہ ہوتا ہے، اگر اس طرح یہ جلوس نکلتا ہے تو یہ گورنمنٹ کے لیے بھی مشکل ہو جائے گی. پھر اہل سنت جو 95-96% یہاں آبادی موجود ہے، ان کے کراؤڈ کو جو اب تاک راتوں میں ہونے والا ہے، عید کے اجتماع میں ہونے والا ہے، پھر اس کے بعد 22 سے ان کو یہ روکیں گے تو جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا ایک فساد کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. یہ بہتر یہ ہے کہ جو میسوی صاحب فرما رہے ہیں وہ میں جو سمجھاؤں پورا مقصد وہ یہ کہ میسوی صاحب فرما رہے ہیں ہم سے ایس او پیز بیٹھ کے طے کیے جائیں، ہمیں بلایا جائے، ہم سے بات کی جائے، ورنہ ہم بین وین یہ نہیں مانتے ہیں. یہی بات ہے. اور یہ بھی درست ہے ڈاکٹر صاحب کہ جس طرح سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ قانون سے ہٹ کر پولیس بھی اپنی طرف سے منمانی کر رہی ہے، بہت ساری کر رہی ہے. ڈبل سواری بلا وجہ میں جی ہاں بہت ساری. بلکہ کل میں خبر پڑھ رہا تھا دادو میں مولوی صاحب کو 5 منٹ تک مرغا بنایا نماز پڑھانے، لا حول ولا قوت. مرغا بنایا ہے اور اس کے بعد 10-15 اٹھک بیٹھک کروائی. بہت بری بات، بہت بری بات. اور یہ یعنی مسلمانوں کے ملک میں ہو رہا، اور ان کی اپنی حالت انتہائی قابل مذمت کہ ہندوؤں کے بتوں کے اوپر جا کر موم بتیاں لگا کے وہ ان کی وہ جو کیا رسمیں ہوتی ہیں وہ اوپر گما کے وہ کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کی مسجدیں بند کر رہے ہیں. لاہور کے اندر آپ دیکھیں ہمارے جو علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جو بڑے بیٹے ابتسام علی ظہیر، ان کے اوپر پابندی لگائی. جمعہ میں جب انہوں نے نماز شروع کرا دی تو پیچھے کچھ لوگ جیسے اب وہ تو نماز میں مصروف ہو گئے، چوکی دار بٹھایا ہوا تھا وہ بھی نماز میں آ گیا، کچھ لوگ زیادہ آ کے مسجد میں گھس گئے. اب ان لوگوں نے جہاں نشان لگے ہوئے تھے کچھ اس نے شاید پیچھے والوں نے پابندی نہیں کی ہوگی، آگے والوں نے کی ہوئی تھی، تو وہ پرچہ بھی ابتسام علی ظہیر پر کاٹا. تو یہ بہت ساری جگہوں پر یہ پولیس والے زیادتی کر رہے ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے. صحیح صحیح. میں آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں کہ آپ کے چینل سے ہماری علماء کی یہ ایک مشترکہ اور ایک آواز الحمدللہ آپ نے پہنچائی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے اور ایکسپریس چینل کو بھی جزائے خیر دے. میرا خیال ہے باقی سارے چینل ڈر کے ایک آپ کا چینل ہی الحمدللہ دلیر ہے، باقی ساروں نے پروگرام یا تو کینسل کیے ہوئے یا 2-3 سال پرانے چلا رہے ہیں اسی پہ گزار، اور آپ ماشاءاللہ لائیو چلا رہے ہیں اور نیا چلا رہے ہیں.